انسانوں کے نام افزار ریحان۔ وفاقی دارالحکومت کی رونقیں جیسی رونقیں ہمارے شہر لاہور کی ہیں ویسی بھلا اس ملک کے کسی بھی اور شہر میں کہاں، لیکن ان دنوں فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی گہما گہمی قابل دید تھی۔ مری میں میٹھی ٹھنڈ اور تند و تیز ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا، مگر پارلیمنٹ ہاؤس کا نظارہ اس سے بھی زیادہ شوخ و تند و تلخ تھا۔ البتہ ایوان صدر کی تقریب ٹھنڈی و بے ذائقہ تھی۔ جناب آستن اقبال اور رانا تنویر حسین صاحب سے ملاقاتیں اور باتیں خوشگوار تھیں اور بڑی ہی دلچسپ تھیں۔ درویش نے جب ان سے یہ پوچھا آپ کی یہ حکومت کتنی مدت چلے گی اور ان کس کے سہارے پر چلے، یا یہ کہ وہی سوگاتیں ہم پہ مسلط کی جا رہی ہیں، مگر زیادہ لطف سابق سیکریٹری خارجہ ڈاکٹر اسد مجید خان سے ہونے والی ملاقات اور ان کے الفاظ میں پرائیویٹ کنورسیشن سے آیا۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب اسے آف دا ریکارڈ قرار نہ بھی دیتے تو کوئی مذائقہ نہ تھا، کیونکہ وہ ایک منجھے ہوئے سفارتکار کی حیثیت سے ڈپلومیسی کا جو ادراک رکھتے ہیں اس میں ریڈ چھوڑ بلو لائن بھی کراس نہیں کرتے۔ اس حوالے سے اگر فاؤل پلے ہو سکتا تھا تو اس درویش کی طرف سے ضرور اس کے امکانات تھے۔ جیسے کہ کہاوت ہے، کامیاب ڈپلومیٹ وہ ہوتا ہے جو 3 گھنٹے بھرپور بحث کرے مگر کام کی کوئی چیز دوسرے کے پلے نہ پڑنے دے یا ہتھے نہ چڑھنے دے۔ یہ الگ بحث ہے کہ ان کا تحریر کردہ سائفر ایک سیاسی اناڑی لیکن ورلڈ کپ جیتنے والے کھلاڑی کے ہتھے چڑھ گیا تو اس نے اسے ایسے لہرایا جیسے مودی جی اپنا ترنگا لہراتے ہیں، اور پھر ایسے گم کیا کہ جیسے بنی اسرائیل کا تابوت سکینہ۔ کھلاڑی نے تو کہا تھا کہ میں اس سائفر کے ساتھ کھیلوں گا، مگر اس کھیل میں کوئی میلو ڈرامہ تخلیق کرنے کی بجائے وہ خود اس کا المناک یا ٹریجڈی کردار بن کر رہ گئے۔ ڈاکٹر اسد مجید خان کے اس سائفر کو بیچ میں ڈال کر وہ جس امریکہ کو اپنی حکومت گرانے کا عالمی سازشی کردار گردان رہے تھے، آج اسی تار کے لونڈے سے دعا لینے کے لیے مہنگے ڈالروں میں لابنگ پر مجبور ہیں۔ کیسے کیسے مہنگے رقیبانہ خطوط بھی لکھوائے گئے ہیں، مگر مسٹر چیری بلاسم کو باضابطہ سرکاری مبارکبادیں دینے میں ڈونلڈ لو سے بڑھ کر ڈونلڈ بلوم سب سے آگے ہیں۔ بھٹو، محترمہ بینظیر اور نواز شریف کی رہائی کے لیے تو پھر بھی عالمی اپیلیں آتی تھیں، آپ کے لیے وہ بھی کہیں سے نہیں آئی ہیں۔ یہ درویش بی جے پی کی مودی حکومت کا جتنا بڑا مدعا ہے، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اتنے ہی اس کے ناقد ہیں۔ انڈیا کی سابق حکومتوں سے اس کا تقابل کرتے ہوئے بولے کہ بڑی اچھی روایت چلی آ رہی تھی کہ دنیا بھر کی سفارتکاری میں جہاں بھی پاکستان اور انڈیا کا کوئی نیا سفیر آتا تھا تو ہر دو ہمسایہ ممالک کے سفراء ایک دوسرے سے کرسی کال یا ملاقات کرتے تھے۔ اس دو طرفہ تعلق سے علاقائی تعاون و استحکام میں ایک نوع کی معاونت ملتی تھی، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہوتا تھا۔ میں جاپان میں تھا تب بھی یہ ہوا، مگر موجودہ صورتحال میں اس سب کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جواباً یہی عرض کی کہ اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً قابل افسوس ہے، لیکن اس کی جڑیں ہمیں اپنے ہی جذباتی ماضی میں کہیں مل جائیں گی۔ اپنے پسندیدہ رائٹرز کے ریفرنسز بھی پیش کیے گئے۔ علاقائی تنازعات اور عالمی حالات پر ڈاکٹر صاحب کی گہری نظر اور براہ راست پیش آنے والے تجربات سے استفادے کا بھرپور موقع بھی میسر آیا۔ یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ اسد صاحب پہلے کی طرح ہی چاقو چبند اور جوان سال دکھ رہے تھے، گویا گردش دوران یا ریٹائرمنٹ نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے مزید خدمات سر انجام دیتے رہیں۔ ایسی ہی ایک تفصیلی ملاقات معروف ریسرچ اسکالر، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین اور فیڈرل شریعت کورٹ کے جج ڈاکٹر خالد مسعود صاحب سے خوبصورت نئی رہائش گاہ پر ہوئی، جہاں ان کی بیسمنٹ میں پھیلی ہوئی وسیع و عریض لائبریری میں ہزاروں کتب قابل دید و مطالعہ تھیں، وہی ان کی علمی شخصیت میں گہرائی و گہرائی کے ساتھ افاقی وسعت تھی۔ انہوں نے جہاں اپنی 2 نئی کتب امت مسلمہ دہشت گردی کے گرداب میں اور مسلم معاشرت کی سیاسی و قانونی تشکیل عنایت فرمائیں، وہیں الہیات سے متعلقہ تند و تلخ سوالات کا نہ صرف یہ کہ خندہ افشانی سے سامنا کیا بلکہ مباحث کا پورا موقع دیا، مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ اور حالات حاضرہ میں ان سے کشید کردہ روشنی، بالخصوص عظیم بدھا کی خدمات پر سیر حاصل گفتگو و فیض یابی کا طویل موقع میسر آیا۔ اس بزرگی میں بھی ڈاکٹر خالد مسعود کی ہمت و محنت نوجوانوں سے بڑھ کر ہے۔ بیگم صاحبہ کی صحت البتہ اس مرتبہ ناساز تھی، ورنہ پچھلی ملاقات میں تو وہ ہمیں گھمانے کے لیے ڈی چوک کے دھرنوں، سنتورس مال سے لے کر مشکل و دشوار راستوں پر لے گئی تھی۔ قدرت ان ہر 2 محترم شخصیات پر اپنی برکتوں کا نزول جاری رکھے، اچھی صحت کے ساتھ درازی عمر سے نوازے۔ ہمارے دوست وسیم الطاف یورپ کی طویل یاترا سے واپس لوٹے تھے، ان سے ملاقاتوں اور بحثوں کا حوال شروع کیا تو کالم میں کسی اور بات کی گنجائش نہیں رہے گی۔ سب سے بڑھ کر ہمارے شکریہ کے حقدار ہمارے عزیز دوست جنگ اور جیو کے معروف صحافی اعزاز سید ہیں، جنہوں نے حالیہ اسلام آباد یاترا میں دوستی و تعاون کا حق ادا کیا۔ جناب شکیل چودھری، سہیل چودھری، فہد شہباز، ڈاکٹر شبیر کلو، آطف بھائی اور ثنا بھائی کی محبتوں کا بھی شکریہ۔ آخر میں جمہوریت کے فیضان اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو خراج تحسین، ہم مسلمانوں کی 14 صدیوں پر محیط تاریخ کس قدر دردناک اور خون ریزی سے لبریز ہے۔ جب بھی حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں تو کس قدر بربادی ہوتی تھی۔ ہمیں درس دیا گیا تھا کہ اچھائی
تمہاری گمشدہ متاع ہے، جہاں سے بھی ملے بلا تعصب اٹھا لو اور یا نہ لو۔ پرامن انتقال اقتدار کا جمہوری اسلوب مغربی فکر و فلسفہ کا ایسا کارنامہ ہے جس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے۔ ان دنوں اس کا نظارہ اسلام آباد میں ملاحظہ کیا۔ پارلیمنٹ میں نو منتخب وزیر اعظم کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی کے ممبران نے جو ہلہ گلا شور شرابہ پہم جاری رکھا اور نواز شریف کے منہ پر وہ جو کچھ بولتے رہے، اگرچہ اخلاقی لحاظ اس غیر ذمہ طرز عمل کی تحسین نہیں کی جا سکتی، مگر برداشت و حوصلہ مندی اور آزادی اظہار کی اقدار سب جمہوریت کی برکات ہیں جس کی قدر افزائی کی جانی چاہیے۔ ہمارے یہ دوست جس طرح دھاندلی کی گردان الاپتے ہوئے وزیر اعظم کے انتخاب کو غیر آئینی قرار دے رہے تھے، ذرا سوچیں اگر یہ دھاندلی ہے تو پھر آپ لوگوں نے خود حلف اٹھاتے ہوئے ان اداروں کا حصہ بننا کیوں قبول کیا؟ آپ کے صدر نے غیر آئینی وزیر اعظم سے حلف اس اصول کے تحت اٹھوایا، اور پھر 70 کے بعد یہاں شفاف انتخابات ہوئے کون سے ہیں؟ 18 کے الیکشن کتنے صاف شفاف تھے سب کو معلوم ہے۔ اداروں پر تانا زنی کرنے کی بجائے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ لوگ احتجاج بھی ایک وقار اور تہذیبی دائرے میں رہ کر کریں؟ یہ بدنصیب ملک تو رہا ایک طرف، کیا آپ کی اپنی پارٹی اب کسی دوسرے 9 مئی کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کھلاڑی صاحب کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے۔